اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہم نے جو سلسلہ احکام میں شرعی کا امامیہ سینٹر بریشہ میں جو پروگرام انشاءاللہ العزیز ہر ویکینڈ پہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ تقلید امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے یا نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لو جب آپ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو حدیث بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والے مجتہدین میں سے جو فقیہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنی دین کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اپنی دین پر سختی سے قائم ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کر لے۔ پس ہم قرآن نے، ہم امام معصوم نے ہم کو تقلید کے بارے میں بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تقلید پہ کچھ عرائض آپ دوستانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک انسان اس نے 100 کلو کا بوجھ اٹھا کے اور ایک دوسرا انسان اس کے پاس آتا ہے کہ جناب یہ آپ کا 100 کلو جو وزن ہے یہ میں آپ کے لیے لے کے جاتا ہوں، یہ مجھے دے دو، تو ہم کو ان بندی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنا یعنی میرا والا جو بوجھ ہے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ مجتہد جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم مجتہد کے احکام کی پابندی، یعنی اس نے جو احکامات بتائی ہے، اب اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا درست ہے بھی تو درست ہے، وہ تو آپ کی آئندہ اور آپ کی جو قیامت کے دن حساب کتاب دن ہے، کیونکہ آپ نے دین اسلام کے اوپر عمل کیا ہے، ایک مجتہد کے حکم کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے۔ اگر فور ایگزامپل ہم یہ سوچ لیں کہ نہ مثلا وہ حکم غلط بھی ہو تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا ہے۔ یعنی مجتہد ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے ہر چیز میں۔ اگر اس نے کسی چیز کے بارے میں آپ کو منع کیا ہے یا کوئی چیز اس نے حلال قرار دے دیا ہے، اگر آپ نے اسی احکام کے مطابق عمل کیا تو قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے گناہگار نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، عقل بھی یہ کہتے ہیں ہم کو، حدیث اور قرآن کی آیات ان سب چیز سے ہٹ کے ہم کو عقل بھی یہی حکم دے دیتا ہے کہ کچھ چیزوں میں یعنی تقلید نہیں ہے۔ جیسے اصولی دین میں سب مجتہدینوں کی فتویٰ اگر دیکھا جائے تو اصولی دین میں تقلید نہیں ہے، فروعی دین میں تقلید ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلے کا حل کسی عالم سے یا کسی کتاب سے نکال سکتا ہوں تو مجھے تقلید کی کیا ضرورت؟ ہاں جی،
مثلاً وہ مثال یہ بھی دے دیتا ہے کہ اگر مجھے سر میں درد ہے یا مثلاً کوئی توڑی کچھ بخار ہے، میں کسی میڈیکل جا کے مجھے پتا ہے کہ میرے سر درد جو ہے نا اومنیڈول گولی یا کوئی اور چیز سے مثلاً ٹھیک ہوتا ہے، تو مجھے کیا ڈاکٹر جانے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے سر اومنیڈول گولی سے ٹھیک ہوتا ہے تو جی ٹھیک ہے، آپ کھاؤ، ختم بات۔ لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ضرور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر یعنی احکام میں آپ دیکھ لی تو اصول دین سمجھ لو کہ وہی میڈیکل سٹور ہے، آپ کو ڈاکٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فروعی دین میں آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ اور ہم اگر دنیا میں دیکھ لیں، ہم واقعی عجیب لوگ ہیں۔ اگر ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس ہم جا کے ہارٹ اسپیشلسٹ میں ہمارے لیے کوئی میڈیسن لکھتا ہے تو ہم اس کو احسن طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اچھی طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے لکھا۔ اور آج تک کسی بھی انسانی کسی ڈاکٹر کے اوپر کوئی اعتراض تک نہیں اٹھایا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میڈیسن کی جگہ پہ یہ مجھے لکھ کے دو۔ وہ ضرور آپ کو بولے گا کہ ڈاکٹر میں ہوں اور آپ مجھے بتاتے ہو کہ فلان میڈیسن۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کے ایک اپنے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اسلام کے اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ مجتہدین ہیں، جنہوں نے 70-80 سال اپنا سارا عمر قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام، قال باقر علیہ الصلوۃ والسلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب، مثلا قرآن و حدیث میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ ہم یعنی مجتہدینوں کی احکام یعنی دین اسلام کے احکام کے اوپر یعنی ہم پابند رہے اور اس کے اوپر ہم عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جب ذمہ داری کوئی اور لے لیتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب کوئی دوسری ذمہ داری لیتا ہے تو پھر ہم کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، عقل بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اصول دین میں تقلید واجب نہیں ہے، وہ آپ خود ہی سرچ کر لیں۔ فروعی دین میں تقلید کرنا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ پہلی ابتدائی کلاس ہے، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں پہلی سے امپورٹنٹ اور ضروری ہیں۔ اگر آپ کے ٹانگ میں یعنی کسی ہڈی میں درد ہے تو آپ آرتھوپیڈک جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے جو پیر میں درد ہے یا ہڈیوں میں کوئی مسئلہ ہے وہی وہ حل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے مثلا ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہو۔ اگر آپ کو کڈنیوں کا مسئلہ ہے تو آپ کڈنیوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو۔ تو ہر ایک شعبے میں اپنا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن اسلام لوگوں نے اتنا غریب اور مظلوم بنایا ہے کہ اس میں زمیندار، اس میں جو ہے نا ایف سی، پولیس سے پینشن آفیسرز، یہ سب آ کے اور دین اسلام میں وہ کہتے ہیں میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ نا بابا، دین کے اپنے ذمہ داران جس کو ہم اپنی زبان میں مجتہد کہتے ہیں، جنہوں نے دین پڑھا ہے، جنہوں نے زندگی دین میں گزاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے منبری کام۔ دیکھو منبری کام تو ایک عام بندہ بھی ایک دو کتابیں کوئی تقریر گوٹا لگا کے وہ تو بہترین انداز سے شاید تقریر کر لے، لیکن علم یہ نہیں ہے۔ علم نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، کلام ہے، یہ سب چیز اپنے لیے ایک پی ایچ ڈی کرنی چاہیے اس میں۔ تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا کچھ دین کے بارے میں تھوڑا کچھ شاید یعنی سمجھ آ جائے، لیکن آپ اگر مجتہدین ہو، کوئی بھی مجتہد آپ نہیں دیکھ سکتے ہو کہ وہ 70-80 سال کے ایج تک پہنچ کی بھی وہ آرام سے بیٹھا ہو اور وہ مزید علم حاصل کر دیتے، وہ آخر عمر تک یعنی
محصل ہی رہتا ہے، تحصیل کرنے والا رہتا ہے، طالب علم ہی رہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن خود کو طالب علم تصور کرتا ہے۔ تو یہ جو دو ٹوک کے مولوی ذاکر وغیرہ مثلا جب آتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شاہنشاہی مصائب بنتا ہے، مثلا بحر العلوم بنتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ یہ 50 روپے کا ٹوپی اور 100 کا بلیک کوٹ پہن کے یہ کوئی نہیں بن سکتے ہیں مجتہد نہ عالم، تو ان کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ ان سے احکام شرعی کوئی پوچھ لی وہ جواب تک نہیں دے پائے گا، وہ قرآن کی تلاوت صحیح تک نہیں کر سکتے، وہ احادیثوں کو صحیح مثلا نہیں بیان کر سکتے، تو یہ ہم کو جاننا چاہیے ان چیزوں کو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتا ہے کہ فلان جو بندہ تھا، مثال کے طور پہ کسی بندے کا ایک نام لیتا ہے، مثلا آغا مجتبیٰ شیرازی، میرا وہی مرشد کامل وہی تھا، تو میں اسی کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے احکام شرعی میں توضیح المسائل ہو۔ اگر آغا مجتبیٰ شیرازی بہت بڑا ہی عالمی دین تھے اپنے زمانے کا، لیکن اس نے کوئی توضیح المسائل لکھا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کے راستے پہ جا سکتا ہوں، تقلید کر سکتا ہوں؟ یہ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جتنی بھی مثلا مثال کے طور پہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم ہستی، وہ عارف کامل انسان، اگر ابھی سے میں مثال کے طور پہ تقلید کرنا شروع کروں کہ میں مثلا ابھی سے کسی مجتہد کا تقلید کرنا چاہتا ہوں، تو میں امام خمینی کا تقلید نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر میں نے اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی تھی اس زمانے میں، تو اب اس کے احکام شرعی پہ میں قائم رہ سکتا ہوں، لیکن نئی مسائلوں میں مجھے عالم مجتہد کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس کا ڈیتھ ہوا ہے پرانے زمانے میں، اب میں بولتا ہوں کہ نہیں میرے گھر والے جو ہے نا اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے راستے پہ چلتے ہیں، نہیں جناب، ایسا کچھ آپ کو اسلام میں نہیں ملے گا۔ یعنی کسی مردے مجتہد کا تقلید، اگر آپ نیا تقلید شروع کرنا چاہتے ہو، ابھی آپ حد بلوغ تک پہنچ گئے ہو، تو نئی تقلید کے لیے آپ کو زندہ مجتہد عالم کی ضرورت ہے، ان سے شروع کر لے، پرانی باتیں چھوڑ دے۔ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ فرسٹ ہی 1-2 مسئلے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم چھٹی کرتے ہیں 3 منٹ میں۔ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، یعنی آپ خود اس میں سرچ کر لو، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اس کے بارے میں آپ کو خود سرچ کرنا پڑتا ہے، ضروری نہیں آپ کسی کی تقلید کر لیں، کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار از روئی بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے۔ لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوگی۔ یعنی کیا مطلب کہ اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام، یعنی اس کو کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتے، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو احکام شرعی ہے، یعنی اس کا پسینہ صاف ہے، اگر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے بے شک وہ گیلا ہو پھر بھی، یعنی احکام جو انشاءاللہ بعد میں آہستہ آہستہ آئیں۔ لیکن مسلماتی دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے
کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کر لے، یا از راہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اچھا، از روی احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ یا تو مجتہد بنو، مجتہد عالم یعنی توضیح المسائل ہو آپ کا، یا احتیاط پہ عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آیات اللہ، ایک ہوتا ہے آیات اللہ العظمیٰ۔ آیات اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی مجتہد کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی وہ علمی صلاحیت کو بروئے کار لا کے کسی احکام شرعی کو قرآن یا حدیث سے حل کر سکتے اپنے لیے۔ آیات اللہ یہ ہوتا ہے، اور آیات اللہ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی جو توضیح المسائل ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ آیات اللہ العظمیٰ جو ہوتے ہیں اس کی توضیح المسائل ہوتے ہیں، اور اسی جس کا توضیح المسائل ہو اسی کے آپ تقلید کر سکتے ہو۔ بس یا خود مجتہد بنو، یا یہ کہ آپ میں اتنا صلاحیت ہو علمی میدان میں، آپ اس حد تک پہنچے ہو کہ آپ کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہ ہو۔ تو آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو جو سٹیجوں پہ آتے ہیں وہ بیچارے تو خود محتاج ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت میں بھی محتاج ہے، وہ تو حدیث کو یاد کرنے میں بھی محتاج ہے۔ تو یہ چیزیں دوستان اس کی طرف متوجہ ہو۔ مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دے اور چند دوسری کہے کہ حرام نہیں ہے تو اس عمل کو انجام نہ دے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب کہے تو اسی بجا لائے۔ لہٰذا جو افراد خود مجتہد نہیں ہے اور نہ ہی احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ دیکھو واجب ہے۔ اچھا، لیکن یہ چیز یاد رکھنا، بہت سارے آپ لوگوں سے یہ سوالات پوچھیں گے، مجتہدینوں کے بیچ میں تو خود اتنی وہ ہے، اختلافات ہے، ہم کو کیا سکھائے گی؟ دیکھو قرآن میں بھی آیات ہے اور حدیث بھی ہے، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ دین اسلام میں جو محرمات ہے حرام قیامت تک حرام ہے۔ یعنی میں بہت سارے دوستوں کو جو ممبروں سے مجتہدینوں کے خلاف بولتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ جائے ایک ایسی فتویٰ نکال دے کہ جس میں سارے مجتہدین یعنی اکثریت نے یعنی حرام کیا ہو کہ ایک مجتہد نے اس چیز کو حلال قرار دیا۔ کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، یعنی حرام اور حلال میں کوئی مجتہدینوں کے آپس میں اختلافات نہیں ہے۔ اگر اختلافات ہے تو وہ یا احتیاط مستحب میں ہے یا احتیاط واجب میں ہے۔ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب جو آپ توضیح المسائل میں بار بار دیکھتے ہو، احتیاط واجب کیا ہے، احتیاط مستحب کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ بحث کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔